اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی صلوات بھیج دیں محمد علی محمد۔ موضوع گفتگو سورہ کہف اور امام حسین علیہ السلام ہے، اور اسی کے اوپر مستقل گفتگو چلتی آ رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفے کے بازار میں اسی سورہ کا تعین کیا اور اسی سورہ کی تلاوت کی۔ آخر اس سورہ کے اندر ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے اپنی بہن کے پردے کو بچانے کے لیے اس سورہ کو تلاوت کیا ہے؟ یہ بات ہمیں اسی وقت پتہ چلے گی کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس کی عظمت کیا ہے اور اس کے اندر پروردگار عالم نے کیا کیا پیغامات دیے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ سورہ مکی ہے اور اس کے اندر 110 آیات ہیں اور اس میں 4 ہسٹری ہیں، اور ابھی میں ایک ہی ہسٹری کے اوپر اٹکا ہوا ہوں چونکہ وہ مستقل بات میں سے بات نکلتی ہے اور ایک ایک لفظ کی تشریح ضروری ہے، اس لیے کہ خالی ہسٹری نہیں سنانا ہے آپ کو، جو اس کے اندر میسیج ہے وہ بھی ساتھ میں دینا۔ تو موضوع گفتگو کل یہاں تک پہنچا تھا نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال۔ یہ اصحاب کہف آ کے غار میں لیٹ گئے، اس کہف میں لیٹ گئے، کہف یعنی بڑا غار جو اندر سے بہت زیادہ وسیع ہو، اس میں آ کے لیٹ گئے۔ اب اس لیٹنے میں 309 سال لیٹے، 309 سال سوئے۔ میرے خیال میں کتنی نسلیں گزر گئی ہوں گی اس 309 سال کے پیریڈ میں؟ 4-5 نسلیں تو گزر گئی ہوں گی، مگر کمال یہ ہے کہ لوگ مرتے بھی رہے، لوگ جیتے بھی رہے، مگر مومن جس حال میں کل تھے اسی حال میں اب اٹھے۔ نسلوں کی نسلیں ختم ہو گئیں، خود ان کے بچے، خود ان کی اولاد، خود ان کے رشتہ دار۔ حد یہ ہے کہ جب ان میں سے ایک ظاہر ہوا تو یہ جوان تھے اور ان کی نسل کا جو ان کا پوتا پڑپوتا ہوتا تھا وہ بیچارہ ضعیف تھا بالکل۔ اب یہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال تحسبہم ایقاظا وہم رقود۔ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے یہ جاگ رہے ہیں، وہم رقود، لیکن حقیقت میں یہ جاگ نہیں رہے ہیں بلکہ یہ سو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کو کھول دیا ہے۔ وہ اس لیے کھولا تاکہ رعب پڑتا رہے اور کوئی بھی درندہ، کوئی بھی حشرات الارض، کوئی بھی شے ان کے اوپر وار نہ کر سکے، ان کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، اگر انسان نہیں پہنچا تو درندے تو ہوں گے، حیوانات تو ہوں گے، حشرات الارض، سانپ بچھو یہ تو ہوں گے، لیکن روایت کہتی ہے کہ ان کے قریب کوئی چیز نہیں جاتی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کا رعب جس پہ ڈال دے، پھر کہ کائنات کی کوئی چیز ان کے قریب نہیں جاتی۔ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم انہیں کروٹیں دلاتے ہیں، کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف۔ سورج بھی جب ان کے پاس سے گزرتا ہے، یہ آیات کا ترجمہ ہے، سورج بھی جب وَإِذَا طَلَعَتْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الیمین، جب سورج نکلتا ہے تو وہ ان کے داہنی سائیڈ سے نکل جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو بائیں سائیڈ سے ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ اپنی شعاعیں ان کے اوپر نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ تاکہ ان کو دھوپ سے نقصان نہ پہنچ جائے۔ اتنی ہی شعاعیں پہنچتی ہیں جو زندگی کے لیے کافی ہوں۔ اب آپ دیکھیے، یہ سو رہے ہیں تو یہ سورج کو کس نے روکا کہ ڈائریکٹ؟ کہا نہیں، جس کے ایمان میں خلوص ہوتا ہے پھر اس کی وجہ سے ہم شعاعوں کے رخ بھی پلٹ دیتے ہیں۔ یعنی اگر بندہ مومن ہو اور مخلص کام کرے تو ہم اس کی وجہ سے سورج کی گردش اور سورج کا مائل ہونا اور شعاعوں کا مائل ہونا اس میں ہم تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو اگر مومنوں کے لیے ایسا ہو سکتا ہے تو اگر امیر المومنین کے لیے مغرب سے پلٹ جائے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ دیکھیں، جب مومنوں کے لیے ایسا ہو سکتا ہے تو امیر المومنین کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا سورج بھی انہیں نقصان نہیں پہنچاتا، زمین بھی انہیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور پھر جب یہ لیٹے رہے، نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اب ان کی حالت کیا ہے؟ اب قرآن کریم سنیے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تم ان کی طرف نظر کر لو تو تم ان کی طرف نظر نہیں کر سکتے، دیکھتے ہی بھاگنے لگو گے۔ قرآن کا لفظ ہے، ہسٹری نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف قرآن کا لفظ ہے۔ سورہ کہف کھولیے اور آپ تلاوت کیجئے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ ان کے پاس پہنچیں اور ان پر مطلع ہوں، ان کو دیکھیں، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو ان کو دیکھتے ہی تم فرار کرنے لگو گے، یعنی تمہارے دل میں دہشت ہو جائے گی۔ تو یہ کیوں؟ وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اس لیے کہ ہم نے ان کے چہروں پر رعب ڈال دیا ہے۔ عجیب و غریب لفظ ہے، اگر تم ان کو دیکھو تو تم بھاگنے لگو گے ڈر کے مارے، فرار اختیار کرو گے۔ فرارا کا لفظ ہے، فرار اختیار کرو گے۔ وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ہم نے ان کے چہروں پہ اتنا رعب ڈال دیا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا شجاع بھی جب ان کو دیکھتا ہے تو کانپ کے باہر نکل جاتا ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا، اگر اللہ مومنین کے چہروں پہ اتنا رعب دے دے کہ دنیا کا کوئی شجاع ان کے سامنے نہ ٹک سکے، تو پھر جس کا چہرہ خدا کا چہرہ ہو، میں نے پھر کہا کہ میں صرف اور صرف قرآن سے گفتگو کر رہا ہوں۔ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ہم نے ان کو رعب دے دیا۔ دیکھیں، پروردگار کسی کا رعب ختم نہ کرے، اسی لیے کہا جاتا ہے بزرگ کو بچوں میں بیٹھ کے مذاق نہ کیا کرو، لیکن رعب ختم ہو جاتا ہے۔ ہوتا یا نہیں ہے؟ جس کا رعب ختم ہو جائے، خدا کی قسم، اگر ایک آدمی کی تصویر بھی لگی ہوئی ہو اور وہ متدین رہا ہو تو ہم نے یہی کہتے سنا، میاں کتنا روبیلا چہرہ ہے، یعنی دیکھ کے اب بھی اثر ہو رہا ہے۔ تو اپنا روب نہیں کھونا چاہیے آدمی کو۔ اچھا، یہ روب آدمی کی طاقت سے نہیں آتا ہے، روب آدمی کے ایمان سے آتا ہے۔ ادھر ایمان قوی ہوا، ادھر اللہ نے ہیبت ڈال دی۔ اسی لیے دنیا کا آدمی علی کے پیچھے سے مقابلہ کرنے تو آتا تھا، لیکن روب اتنا ہے، علی کا جلال اتنا ہے۔ اسی طرح مومنین کا روب،
سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں اماموں کا روب ڈال دیا. یعنی یہ روب ڈل جاتا ہے نا تو اسی وَنَصَرْتَهُ بِالرُّعْبِ پڑھیے دعائے ندبہ، ہم نے تمہاری مدد کی روب سے. کریں گے کس کا؟ یعنی امام زمانہ کا ہر ایک آدمی پہ روب پڑے گا. کوئی آدمی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا اس لیے کہ روب ہے. اسی طرح یہ روب اصحاب کہف کا ہے. اور کتنا روب ہے؟ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. ان کے چہروں کو ہم نے روب سے بھر دیا اور اب آپ پہ اتنا روب پڑتا ہے کہ آپ ان کو دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے پھر ہم نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا، پھر ہم نے ان کو 309 سال کے بعد اٹھایا اور یہ اٹھے نیند سے بیدار ہوئے. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ آپس میں سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کتنے سال سوئے. اب روایت کیا کہتی ہے؟ جب یہ سوئے تھے تو سورج طلوع ہو رہا تھا، چونکہ پوری رات بھاگتے رہے پھر جا کے غار میں چھپے تو پھر اس وقت جو تھا سورج طلوع ہوا تھا. اور اب جو اللہ نے 309 سال کے بعد اٹھایا تو سورج غروب ہو رہا تھا. یعنی جس وقت سوئے تھے سورج طلوع ہوا تھا اور جب اٹھے تو سورج کے غروب کا وقت تھا. تبھی تو انہوں نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یہ تو ایک دن سوئے یا دن کا کچھ حصہ سوئے. چونکہ جب سوئے تھے تو سورج طلوع ہوا تھا، جب اٹھے تو سورج غروب ہو رہا ہے. تو اب قال ربکم اعلم بما لبثتم، ان کا جو سردار تھا تملیقہ اس نے کہا اس بحث میں نہ پڑو، بس ہمارا رب جانتا ہے کہ کتنی دیر پڑے رہے. تو جو اتنے سے معاملے کو بھی اپنے رب پہ چھوڑ دے وہ اسے صحیح مومن کہا جاتا ہے. اعلم بما لبثتم. پھر کہا انہوں نے اچھا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. میں نے کہا اپنے جوانوں سے اس اشرے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ کہف پہ آپ کو کمانڈ ہو جائے، کنٹرول ہو جائے. اور آپ اس کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ. ہر جوان جو بھی مجلس سن رہا ہے اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ اس کو پڑھے. کہتے ہیں پھر انہوں نے آپس میں کہا میاں بھوک کا وقت ہو رہا ہے. دیکھیں 309 سال کے بعد اٹھے، بھوک لگی ہے اور کہنے لگے کہ ایک آدمی کو بھیجو. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، پیسہ دے کے، ورق کہتے ہیں درہم کو یعنی پیسے کو، پیسہ دے کے بھیجو. جو اس زمانے میں رہا ہوگا پیسہ دے کے بھیجو اس کو، اور بھیجنے کے بعد اس سے کہو کہ کھانا لائے، لیکن ہر کھانا نہیں. بس یہاں ہے بڑا پیغام. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ہمارے لیے پاک و پاکیزہ کھانا لائے. توجہ جا، ازکا طعامن، ازکا کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ازکا کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی چیز ظاہراً پاک ہے لیکن حقیقت میں نجس ہے. آپ نے کسی کا سامان چوری کر لیا تو وہ نجس تو نہیں ہے تو پاک، اس میں کوئی نجاست لگی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ نجس ہی ہے. مثلا آپ نے 2 روٹیاں چرا لی تو روٹیوں پہ کچھ لگا تھوڑی ہے، روٹیاں تو پاک ہیں، لیکن کیا میرے لیے جائز ہے؟ نہیں ہے. ازکا میں یہ دونوں مفہوم ہیں، یعنی ظاہری نجاست بھی نہ لگی ہو اور باطنی نجاست بھی اس کے اندر نہ ہو. یعنی اگر گوشت ہو تو ایسا ہو کہ اسے ذبح بھی دینی طریقے سے کیا گیا ہو. اب میں آپ کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ایک عورت نے ایک مرغی چرا کے، کچھ مردوں نے پیغمبر اکرم کے لیے اچھی سی بھونی پکائی، اسے بہترین جسے کہتے ہیں فرائی کیا مرغے کو،
اور کہا یا نبی اللہ آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں. اب بھائی یہ تو نبی اللہ ہے، مولوی صاحب تو ہے نہیں. ابھی تو مولوی صاحب تو بیچارے ہر طرح کا کھا لیتے، انہیں کیا پتا آپ کیسا لے کے آئے. اب وہ نبی تھے، دسترخوان سجایا گیا، کہا بسم اللہ، کہا میں نہیں کھاؤں گا. ارے صاحب خلق عظیم، دل ٹوٹ جائے گا ان مومنوں کا. آپ کھا لیجئے 2 لقمہ. کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ یہ کھانا نجس ہے. انہوں نے کہا اس میں تو کوئی نجاست نہیں ہے. کہا نہیں، تم نے یہ مرغی چرائی ہے، مالک کی اجازت نہیں ہے. میں جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اس کی اجازت نہ مل جائے. چلیے ایک جگہ یہ ہوا. دوسری جگہ یہودیوں نے دعوت کی پیغمبر اکرم کی، اور اس بکرے کو ذبح کیا مگر اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا، اور وہ بکرا بھون کے پیش کیا. حضرت ابو طالب ساتھ میں ہیں، مگر سب کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، رسول کا ہاتھ نہیں بڑھتا، رسول کا ہاتھ نہیں بڑھتا، ابو طالب بھی ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا بسم اللہ کھائیے. نبی کہتے ہیں میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. چچا اس لیے نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ جو کھانا لایا گیا ہے، گوشت لایا گیا ہے، اس پر میرے رب کے نام سے ذبح نہیں کیا گیا، اس پر میرے رب کا نام نہیں لیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کبھی تو کھانا تب بھی نجس ہوتا ہے اگر کسی غیر کا ہو، تب بھی نجس ہوتا ہے جب اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو. کروڑوں سلام ہو عظمت ابو طالب پر. ارے ایک دن نبی نے گوشت ایسا نہ کھایا جس پہ اس کے خدا کا نام نہ لیا گیا ہو، تو جو 50 سال رسول کو کھلاتا رہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام سلام. مجھے بتائیے 50 سال پیغمبر نے کھایا ہے ابو طالب کے گھر میں، تو کیا گوشت نہیں کھایا ہوگا؟ تو پھر جو ذبیحہ کھایا ہے اس میں خدا کا نام لیا جاتا تھا یا نہیں لیا جاتا؟ یہ 50 سال تک ابو طالب کے گھر نبی کا کھانا اس بات کی دلیل ہے پورے زمین کے اوپر اس سے پاکیزہ کوئی گھر نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. اچھا دوسرا مسئلہ ہے، کام کیا تھا ابو طالب کا؟ تجارت. اگر تجارت میں کوئی ناجائز پیسہ ہوتا تو نبی نہ کھاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح ابو طالب کے گھر کی غذا پاک ہے، ورنہ نبی نہیں کھا رہے ہیں. دیکھیے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے مثلا 4-5 دوست اکٹھے ہو گئے اور یہ سوچنے کے لیے کہ جناب دوست ناراض ہو جائیں گے، ایک شراب کے گھونٹ میں حرجی کیا ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، یہ نبی نے بتا دیا. کیوں؟ اسی لیے پھر میں کہتا ہوں امام حسین علیہ السلام گزر رہے ہیں، راستے میں کچھ فقیر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بیچارے بیٹھے ہیں غریب. انہوں نے کہا مولا حسین آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے. میرا مولا بیٹھ گیا، بالکل زمین ہی پہ بیٹھ گئے. سیکھو درس حسین ابن علی سے. بیٹھ گئے غریبوں کے ساتھ، کھانا کھانے لگے. کھانا کھایا اور اس کے بعد دعوت دی کل میرے دسترخوان پہ تشریف لانا. تمام غربا کے لیے بہترین انتظام کیا، بہترین، تاکہ اس میں بھی سبق دے دیا جائے. ہمارے شیعوں کے یہاں ماننے والوں کے یہاں جتنا بڑا آدمی آتا ہے اتنا ہی اچھا انتظام ہوتا ہے. حسین ابن علی نے کہا دعوت میں آدمی کی شخصیت نہ دیکھنا، انسانیت دیکھ کے دعوت کرنا. غریب آدمیوں کے لیے کون بڑا انتظام کرتا ہے؟ حسین ابن علی نے بہت بڑا انتظام کیا. انہوں نے کھایا، کھا کے چلے گئے. تیسرے چوتھے دن پھر گزر رہے ہیں امام علیہ السلام، پھر انہوں نے دعوت دی سرکار ہمارے ساتھ تشریف لائیے، کھائیے. امام نے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ آج کا یہ کھانا میرے لیے حرام ہے، تمہارے لیے جائز ہے. گہرائی دیکھیے آپ.
تمہارے لیے جائز ہے، میرے لیے ناجائز ہے۔ انہوں نے کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلے جو کھانا آیا تھا وہ ہدیہ تھا، اب جو تم کھانا کھا رہے ہو وہ صدقہ ہے، صدقہ اہل بیت پہ حرام ہے۔ میں نے کہا مولا ارے تو دل ٹوٹ جائے گا غریبوں کا، کھا لیجئے۔ کہا میں اصول بتا رہا ہوں، بندوں کو راضی کرنے کے لیے کبھی خدا کو ناراض نہ کرنا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ محمد والے محمد صلوات۔ اب اسی میں جس گہرائی کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کسی کی توجہ گئی یا نہیں گئی۔ دیکھیں لوگوں کے گھر سے آیا، یہ کھاتے ہیں، ان کھانے والوں کو نہیں پتا کیا چیز آئی ہے اور کیسے آئی ہے۔ پہلے امام نے بیٹھ کے کھا لی، کہا ہدیہ ہے، دوسری امام نے بیٹھ کے نہیں کھائی اس لیے کہ صدقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے میں امام کے علم غیب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کون کس نیت سے لا کے دے رہا ہے اسے بھی ہمیں ہمارا اور ہمارے سینے میں اس کا علم ہے۔ اچھا جو علم ان کے پاس تھا وہ علم بہن کے پاس تھا، جو آپ مصائب میں سنتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں موضوع سے نہیں، میں خالی لفظ کی تشریح کر رہا ہوں پکڑ کے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ہمارے لیے ولو ہم چاہے جتنے بھوکے ہیں لیکن نجس غذا ہم کھانے والے، پاکیزہ غذا ڈھونڈ کے لاؤ ہمارے لیے۔ یہی وجہ ہے کیوں پاکیزہ غذا، اس کا ریزن سن لیجئے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کے پیٹ میں نجس غذا چلی جاتی ہے اس کی دعا آسمان تک نہیں جاتی ہے۔ پھر یہ چاہے جتنی دعا کرے، جو نجس پیٹ، جس کے پیٹ میں نجس مال چلا جاتا ہے اس کی دعا پروردگار قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں ہماری نہیں ہوتی قبول، ہماری نہیں ہوتی قبول۔ نہیں، زبان اور پیٹ کا پاک کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری دعاؤں کو سننا اس کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیوں نہیں؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، جو بھی جائے وہ بہترین کھانا دیکھ کے لائے۔ اور میں اسی کی مثال ہے پاکیزہ کھانا، اس لیے کہ نجس کھانے کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا بول سکتا ہے مگر کبھی حق نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، میری بات پہ توجہ نہیں دی آپ نے۔ نجس کھانے کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سب کچھ بول سکتا ہے مگر حق گوئی حق نہیں بول سکتا۔ ہمیں مقابلہ کرنا ہے پوری دنیا سے، اصحاب کہف بیان کریں گے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے ابھی قیامت تک دنیا سے، اور امام کے لشکر میں ہو کے ہمیں باطل سے لڑنا ہے، حق بات کہنی ہے۔ اگر نجس غذا کھا لی تو ہمیں پہ لڑنے کی قوت۔ اچھا ان کا راز کھولا جناب زینب کبریٰ نے، وہ کیسے کہ جب صدقے کے کھجور پھینکنے شروع کیے تو جو بچوں نے اٹھا کے کھا لیا، وہ بچے اہل بیت کے نہیں تھے، اصحاب کے تھے، انہوں نے اٹھا کے، شہزادی آئیں، اتری، اترنے کے بعد اپنی انگلی ڈالی، انگلی ڈال کے بچوں کے منہ سے صدقے کے کھجور نکال دیے اور یہ کہا آل محمد ہے، ہم پہ صدقہ۔ میں کہوں گا شہزادی کھانے دیجئے، کھانے دیجئے۔ پہلی تو بات ہے آپ کے لیے حرام ہے، ان کے لیے حرام نہیں ہے۔ کہا نہیں، تم یہ دیکھو یہ ہیں کس کے ساتھ میں، یہ کس کے ساتھ میں کھائیں گے، یہ راوی نام لکھے گا ہمارا، تو لہذا چونکہ ان کی نسبت ہماری طرف ہے لہذا ان کو بھی اتنا پاک رکھیں گے تاکہ دنیا کا کوئی آدمی ان کے اوپر کوئی حرف نہ اٹھا سکے۔ میں نے کہا شہزادی جو کھا لیا تو کھا لیا، آگے نہ کھانے دیجئے۔ کہا نہیں، ابھی ہم نے کربلا فتح کی ہے، شام کا میدان باقی ہے، اگر نجس غذا پیٹ میں چلی گئی تو یزید کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ خیر یہ تو موضوع پورے عشرے کا ہے نجس غذا کا،
کیا کیا اثرات ہوتے ہیں میں سارا چھوڑتا ہوں، چونکہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا الْأَزْكَىٰ ایک آدمی کو بھیجو تاکہ وہ آدمی پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ اچھا پاکیزہ کے ساتھ اور کیا؟ بعد میں پھر کہتے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ، بڑا غور کے ساتھ، بڑا فکر کے ساتھ، وَلَا يُشْعِرْنَ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو یہ شعور نہ ہونا چاہیے کہ یہ کون ہے، اس لیے کہ وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں نا کچھ ایک ہی دن ہوا ہے تو بادشاہ کے لوگ ہماری تلاش میں ہوں گے، ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اب جب ان میں سے ایک آدمی چلنے لگا کھانا لینے کے لیے تو وہ دروازہ بند تھا، اب جائیں تو کیسے جائیں؟ اس دروازے کو گرائیں تو کیسے گرائیں؟ تو یہاں کے اوپر اس میں آپ دیکھ لیجئے گا، حافظ فرمان علی صاحب ان کے قرآن میں بھی ہے اور تقریباً 30 تفسیروں میں آپ کو یہ مل جائے گا، جس کو چاہیے اس کو نام میں نیچے دے سکتا ہوں چونکہ وقت میرے پاس کم ہے، تو ہر تفسیر میں آپ کو یہ ملے گا یہ واقعہ، اور اس میں بھی ہے، فرمان صاحب نے بھی لکھا اور جتنے بھی اردو کے مترجمین ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کی طرف کسی نے اشارہ کیا، کسی نے تفسیر لکھا، میں جن کتابوں سے پڑھ رہا ہوں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، وہ نام جس کو چاہیے لے سکتا ہے، عربی کی بھی ہے تو فارسی کی بھی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جب دروازہ انہوں نے بند دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور ایک آدمی کو کھانا لینے کے لیے جانا ہے، تو اب ان کا جو رئیس تھا تملیقہ اس نے کہا کہ کوئی ایسا دروازہ تو ہے نہیں جو چابی سے یا کسی سے کھلے، بڑے بڑے پتھر رکھ دیے ہیں ان کو چن دیا گیا ہے تو یہ ایسا نہیں ہٹے گا دروازہ۔ کہا پھر کیسے؟ کہا تم نے یہ بتاؤ جتنے بھی میرے ساتھی ہو، کیا تمہارے اپنا کوئی ایسا کام یاد ہے کہ جو تم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو؟ غور کیجئے گا، وہ کام جو آپ نے صرف خدا کے لیے کیا ہو۔ تو ایک آگے بڑھا، اس نے کہا ہاں ایک کام میرا مجھے یاد آ رہا ہے جس میں یا مجھے پتا ہے یا میرے خدا کو پتا ہے، نہ کوئی دکھاوا ہے نہ میں نے کسی سے تذکرہ کیا ہے، اور میرا ایک کام ہے۔ اب وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک کمزور عورت لیکن حسن و جمال کی دیوی، سب سے خوبصورت ترین عورت، اس کو بیچاری کو ضرورت پڑ گئی کچھ گندم کی، اور وہ میرے پاس آئی کہ بھائی مجھے کچھ گندم دے دو۔ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے مجھے شیطان نے بہکایا، اور میں نے کہا کہ میں، اب آپ جانتے ہیں تہذیب منبر کا خیال مجھے رکھنا ہے کہ فلاں شرط اگر آپ مان لیں تو میں آپ کو دے دوں۔ وہ عورت روتی ہوئی چلی گئی، اس کے بعد دوبارہ پھر آئی، چونکہ اس کو ضرورت زیادہ تھی، پھر آئی، پھر میں نے وہی شرط رکھ دی، 3 مرتبہ آئی، 3 مرتبہ میں نے وہی شرط رکھی، چوتھی بار جب آئی تو وہ اتنی بے بس تھی، اتنی مجبور تھی کہ وہ تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے میں آپ کی شرط پہ ماننے کو تیار ہوں۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گیا وہ کانپنے لگی، میں نے کہا کیوں؟ کہا میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بھائی اس نے مجھے متوجہ کیا اور میں نے کہا چاہے جتنا گندم لے جاؤ، تم پاک و پاکیزہ ہو، پاک و پاکیزہ رہو گی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے بارگاہ خدا میں دعا کی، اے پروردگار آج مجھے غلط کام سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، مگر تو نے مجھے ایک گناہ سے بچا لیا، اور میں نے نہ کسی کے دکھاوے کے لیے کیا تھا نہ ریا کے لیے کیا تھا، بلکہ میں نے اس کی غربت پر رحم کھا کے اور اس کی حالت دیکھ کے اس گناہوں کو ترک کر دیا تھا، حالانکہ شیطان مجھے بہکا رہا تھا۔ پروردگار اگر میری اس معافی میں، اگر میرے اس برا کام نہ کرنے میں تیری تھوڑی بھی خوشی تھی تو ابھی اس دروازے کو تھوڑا سا کھول دے۔ کہتے ہیں ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ 1/3 دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دوسرا شخص آگے بڑھا، اس نے کہا ایک نیک کام میں نے بھی کیا، اور تو نیک کیا ہی ہے لیکن ایک وہ جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے کچھ کام کرایا مزدوروں سے۔ سنیے، مزدوروں سے میں نے کچھ کام کرایا، مزدوروں نے پورا دن کام کیا، میں نے سب کی مزدوری دے دی،
ایک مزدور نے مجھ سے زیادہ کا مطالبہ کیا کہ میں نے 2-3 آدمیوں کے برابر کام کیا ہے، لہذا مجھے مزدوری ڈبل دی جائے۔ میں نے کہا یہ ناانصافی ہے، اس لیے کہ جب میں سب کو 1 درہم دے رہا ہوں مثلاً، تو پھر میں تمہیں کیوں 2 درہم دوں؟ کام سب نے کیا ہے، سب کو برابر تقسیم کروں گا۔ وہ غصے میں آیا اور آ کے چلا گیا۔ اب اگر ہم اور آپ ہوتے تو جیب میں ڈال لیتے، کہا اچھا ہوا گیا، کام بھی ہوا اور پیسہ بھی نہیں گیا۔ دیکھیے ہم کس کس بات پہ خوش ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان باتوں پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری طرف میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، ہندوستان کی۔ ہندوستان والے اگر کوئی خطیب مجلس پڑھ دے اور مجلس کے بعد کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو وہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ارے بھائی بڑے مولانا ہیں، بڑے اچھے ہیں، ایک صلوات پڑھ رہے محمد علیہ۔ خیر یہ تو میں نے آپ کا ذہن، چونکہ ہسٹری کے موضوع جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، کئی کتابیں اس میں دیکھیے اور تب آپ کو وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے وہ اس کا پیسہ محفوظ رکھ لیا اور اس پیسے سے میں نے چھوٹی سی تجارت شروع کی، اور بعض نے لکھا کہ 1 گائے کا بچی میں نے خرید لیا۔ اب وہ آیا کئی سال کے بعد، اتنے میں اس گائے کے کئی بچے ہو گئے تھے یا بھیڑ کے، مطلب اس میں اختلاف ہے، یا بھیڑ ہو یا گائے ہو یا کوئی تجارت ہو، مگر جب وہ آیا تو اس کے پیسے کا کافی ڈبل ہو چکا تھا۔ مثلا 1 درہم تھا تو 10,000 بن گیا، 1 گائے کا بچہ تھا جو 4-5 گائے کے بچے ہو گئے، 4-5 بکری کے بچے ہو گئے، تو اس طرح ہو گیا۔ اس نے کہا لاؤ میری قیمت جو میں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ میں نے کہا چلو آؤ، میں لے گیا، کہا یہ جتنی بھی گائے ہیں، گائے کے بچے ہیں یا بھیڑ کے بچے ہیں، یہ 10,000 روپے یہ تیرے ہیں۔ اس نے کہا اوہو، صبح سے کوئی آپ کو مذاق کے لیے نہیں ملا ہے کیا؟ بھائی مجھ سے مذاق کر رہا ہے، ایسا کہیں ہوتا ہے؟ بس ٹھیک ہے آپ 2 درہم دے دیجئے، 3 دے دیجئے 1 کے بدلے میں، لیکن کہا نہیں، اس میں میرا حق نہیں ہے، میں نے اسی نیت سے کیا تھا کہ جب تو آئے گا تو جتنا فائدہ ہوگا میں تجھے واپس کر دوں گا۔ شیطان بہکا رہا تھا، اس کو 1 ہی درہم میں ڈال دو۔ رحمانیت کا تقاضا یہ تھا، حکم خدا تھا، نہیں اگر اس کے پیسے سے بڑا ہے تو اسی کا حق ہے۔ میں نے شیطان پہ لعنت پڑھی، اپنے رب کا کہنا مان لیا، اگر جاؤ لے جاؤ۔ میں نے جو سامان تھا سارا اس کو دے دیا۔ اے پروردگار، اگر میرے اس کام میں تھوڑا بھی خلوص تھا تو ہماری مشکل کو اور آسان کر دے، دروازہ اور کھول دے۔ دروازہ بالکل 2/3 دروازہ کھل گیا۔ تیسرا پھر مومن آگے بڑھا، اس نے کہا میرا بھی ایک نیک کام ہے اور یہ ایسا کام ہے جسے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا کر تو آپ تینوں ہی سکتے ہیں، کون سا بھاری ہے اس میں؟ اصل میں اس وقت کسی کو کوئی بھاری نہیں لگ رہا، لیکن اگر کبھی ہم پہ ایسا وقت پڑ جائے پھر پتہ چلتا ہے یار 1 درہم تھا اب 10,000 درہم پڑ رہا ہے، بھلا 10,000 کیسے دے دوں؟ تو اسی لیے مشکل ہے امام زمانہ کے لشکر میں آنا۔ امام زمانہ کا سپاہی وہی بنے گا جس کے دامن کردار پہ خیانت کا داغ نہ ہو، بالکل پاک و پاکیزہ ہو۔ اب ایسے مومن ہونے چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا آگے بڑھا، کہا میرے ماں باپ نے مجھ سے دودھ کا گلاس طلب کیا، میں جب تھوڑی دیر کے بعد پہنچا تو میرے ماں باپ دونوں نیند کر چکے تھے، سو چکے تھے، ان کو نیند آ گئی تھی۔ اب میں نے سوچا اگر میں اٹھاؤں تو بڑھاپا ہے، کیا پتا اٹھنے کے بعد پوری رات پریشان رہیں گے، مصیبت نہ آ جائے، پریشانی نہ ہو جائے، تو میں ان کو اٹھانے کی تکلیف نہیں دینا چاہتا، اور اگر یہ خود اٹھ گئے اور میں نہ ہوا تو پھر ان کو یہ تکلیف دوں گا کہ یہ مجھے پھر بلائیں گے بیچارے اور صدمہ کریں گے کہ ہم نے مانگا تھا انہوں نے نہیں دیا۔ لہذا میں پوری رات اپنے ماں باپ کے قدموں کے قریب اس گلاس کو لے کے کھڑا رہا تاکہ پروردگار سے میں کہوں کہ یہ ماں باپ کے قدم نہیں ہے،
یہ جنت میں آدمی کھڑا ہے، میں کھڑا رہا تاکہ میرے ماں باپ کو کوئی اذیت نہ ہو۔ پروردگار اس میں اگر تھوڑا بھی خلوص تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، بس تو دیکھ رہا تھا، تو کہتے ہیں پورا دروازہ کھل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو چابیوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ کردار اگر صحیح ہو تو وہاں بھی دروازہ بنتا ہے جہاں نہیں ہوتا۔ اب میں کیا کروں، میں نے تو جملہ کہہ دیا کہ وہاں بھی دروازہ بنتا ہے۔ اگر اصحاب کہف کی اعمال کی وجہ سے کھو میں دروازہ کھل سکتا ہے تو علی کے ماں کے کردار کی وجہ سے کعبے میں نیا در بھی بن سکتا ہے۔ برائے خوشنودیے مادر علی علیہ السلام صلوات۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار اگر اس لائق ہو تو پھر پروردگار خود بخود دروازے کھول دیتا ہے۔ اچھا کیا مسئلہ تھے اس میں؟ ارے جہاں سے دنیا آ رہی ہے وہیں سے آپ بھی آ جائیے، جہاں سے دنیا آ رہی ہے وہیں سے فاطمہ بنت اسد کیوں نہیں گئیں؟ کہہ دیا جاتا کہ جناب کچھ کرنے آئی تھی، عبادت کرنے آئی تھی، جیسے بعض لوگوں نے لکھ دیا بتوں کی پوجا کرنے آئی تھی، اتفاق ہو گیا، وہیں ولادت ہو گئی، روز آتی جاتی تھی، مگر پروردگار عالم نے کعبے لفظ میں توجہ دیجئے گا، کعبے میں نیا در بنا کے ہر آدمی کا قیامت تک منہ بند کر دیا۔ یہ آئی نہیں ہے، بلائی گئی ہے۔ یہ آئی نہیں ہے، اس کو بلایا گیا ہے۔ تو لہذا اسی لیے جنت کے دروازے بھی چابیوں سے نہیں کھلیں گے، جنت کا دروازہ بھی کیریکٹر سے کھلتا ہے، اخلاق سے کھلتا ہے، کردار سے کھلتا ہے، اچھی سیرت سے کھلتا ہے۔ بس آپ نیک اعمال کرتے چلے، یہ چھوٹی سی بات جس کو کیا آپ نہیں کر سکتے، خود روایت میں موجود ہے کہ جب گناہوں سے بندہ پاک ہو جاتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور گناہ سے پاک ہونے کے لیے خود معصوم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی نماز عصر کے بعد خالی 70 دفعہ استغفر اللہ ربی و اتوب پڑھ لے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 70 مرتبہ، 70 مرتبہ کتنا بڑا عمل ہے، آپ سب کر سکتے ہیں، تو پروردگار عالم اس مومن کے 700 گناہ معاف کرتا ہے۔ اور اگر اس کے ذمہ 700 نہ ہو، مثلا اس کے کل گناہ 200 ہیں، تو کہتے ہیں پھر اگر اس کے نہیں ہوتے اتنے تو اس کے باپ کے کر دیتا ہے، اگر اس کے باپ کے بھی اتنے نہیں ہوتے تو اس کی ماں کے کر دیتا ہے، اس کی ماں کے بھی اتنے نہیں ہوتے تو اس کے بھائی کے کر دیتا ہے، اس کے بھائی کے بھی ملا کے اتنے نہیں ہوتے تو اس کی بہن کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو چھوٹا سا عمل ہے مگر اجر اتنا زیادہ ہے۔ بعض لوگ اسے لے لیتے ہیں، یہ ٹوٹکے نہیں ہیں، یہ روایات معصومین علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ ہمارا مذہب یہ نہیں دیکھتا کتنا کیا، یہ دیکھتا ہے کس خلوص سے کیا۔ اگر ہمارا عمل یہ دیکھتا کہ کتنا کیا تو علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری نہ ہوتی۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اس کا مطلب ہے اللہ کیا دیکھتا ہے؟ خلوص دیکھتا ہے۔ تو ماں باپ کے لیے آخر تک کھڑا رہا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب کتنی علامتیں ہو گئیں؟ 3 علامتیں ہو گئی۔ 3 کام بتائے نا، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے تو لشکر امام میں شامل ہوگا، اس لیے کہ ظلم نہیں کیا اس نے۔ کوئی نامحرم کو نہ دیکھے تو لشکر امام میں ہوگا،
ماں باپ کی خدمت کرے تو لشکر. اسی لیے 8ویں امام نے فرمایا من لم یشکر والدہ لم یشکر اللہ. امام رضا فرماتے ہیں جو اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے خدا کا بھی شکریہ کبھی ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ جوانوں سنو آپ کے لیے ہے یہ. ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے جو بچے گودیوں میں تمہاری آ رہے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں آپ ان بچوں سے. جو کوئی 3 سال کا ہے, کوئی 4 سال کا ہے, کوئی 5 سال کا ہے, آپ کے ماں باپ وہاں رہ رہے ہیں, آپ اپنی فیملیوں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے یہاں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. کتنی محبت ہے آپ کو آپ رہے. اور یہ اس زوجہ محترمہ کو بھی سوچنا چاہیے جو آپ کی بیوی بن کے آئی ہیں. لیکن روایات میں ہے کہ جو انسان ماں باپ کو تکلیف دے کے زندگی گزارتا ہے وہ جوان کی موت مر جاتا ہے. یہ حقیقتیں ہیں, اس میں نہ ہنسنے سے یا کسی اس سے یہ کوئی دفع ہونے والی چیز نہیں ہے. اور پھر آخر تک پریشان ہوتی ہے. اب جتنا پیار اس بہو کو اپنے بچے سے ہے اتنا ہی پیار شوہر کی ماں کو اس کے شوہر سے ہے یا نہیں ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تمہیں اپنی اولاد سے کتنا ہے تو پھر ان ماں باپ کو کتنا ہوگا. یہ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ شوہر کو آپ کا حاکم بنا دیا, اسے کھلاؤ اسے پلاؤ, مگر حد سے تجاوز نہ کرنا. اس لیے کہ ماں کی دعاؤں سے گھر بستے ہیں, ماں کی بد دعا سے گھر اجڑ جاتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اسی لیے الٹا کام ہو گیا آج کل. مجھے پتا ہے کچھ کو برا لگے گا لیکن لگنے دیجیے, اچھا ہے کبھی تو کچھ برا لگے. کیوں دنیا میں آج فتنہ فساد ہو رہا ہے خاندانوں میں؟ اس لیے کہ جہاں اللہ نے کہا تھا وہاں جھکنا وہاں آپ جھکے نہیں, اور جہاں کہا تھا نہ جھکنا وہاں پہ جھک گئے. مثلا اللہ نے کہا تھا بیوی کے سامنے نہ جھکنا, وہاں آپ جھک گئے. ماں باپ کے سامنے جھکنا, وہاں آپ پکڑ گئے. تو ذلتیں نہ گھیرے تو کہاں کرے ہوگا بھائی؟ ذلتیں تو گھیریں گی, پریشانی تو ہوگی نہیں. اسی لیے بروا آباءکم یبرکم ابناؤکم, تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو, کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی. یہ دنیا ہی میں بھر لیتا ہے آدمی, ماں باپ کا عقاب دنیا ہی میں مل جاتا ہے. تم ماں باپ کے ساتھ غلط کر کے دیکھو, جب تمہارا بیٹا جوان ہوگا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسا تم کر رہے ہو. نبی کی حدیث ہے, کوئی ایسے ویسے شاعر کا کلام نہیں ہے کہ کچھ بھی کہہ دیا. اور ہوا ہم نے دیکھا, ہم نے ان ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جن کی اولاد جن کے, اور جب اس کا بیک گراؤنڈ پڑھا تو ہم نے پڑوسیوں سے سنا اس کے ساتھ تو ہونا ہی ہے, چونکہ یہ بھی اپنے باپ کو بہت زیادہ ستاتا تھا, یہ بھی اپنی ماں کو بہت زیادہ ستا. تو اصحاب کہف کی سیرت اپناؤ. ایک اصحاب کہف کا مومن کھڑا رہا دودھ کا گلاس لے کے اپنے ماں باپ کے سامنے, تاکہ ان کو کہنے کی بھی اذیت نہ ہو سکے. عزیز یہ ماں باپ بڑے عظیم ہیں. امام کیا فرماتے ہیں آپ امام؟ جو ان کا نہیں ہے وہ خدا کا بھی. اس کا فلسفہ آپ سمجھے کیوں ہے ایسا؟ جو ان کا نہیں ہے وہ خدا کا بھی نہیں ہے. فلسفہ سمجھاؤں آپ کو؟ بالکل آسان سی زبان میں سمجھاتا ہوں. یہ بتائیے, ماں جب آپ کو کھلاتی ہے تو نظر آتی ہے یا نہیں؟ جب آپ کو کھانا کھلاتی ہے اپنے ہاتھوں سے, آپ تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے اپنے منہ میں لے جاؤ. یہ اپنے ہاتھوں سے کس نے تمہیں کھلانا سکھایا؟ یہ ماں تھی. جب آپ رات میں بستر گیلا کر دیتے تھے تو وہ خود گیلے میں لیٹ جاتی تھی, آپ کو سوکھے میں سلاتی تھی. 10 دفعہ آپ نے اٹھایا, ماں اٹھی, لیکن جب بڑھاپا آیا ماں نے رات میں 10 دفعہ اٹھایا. تم بیوی کا بھی بن رہا, منہ شوہر کا بھی منہ, پتہ نہیں کب کو جان چھٹے گی, کب کو مرے گی, کب کیا ہوگا. خدا کی قسم یہ وہ عذاب ہیں جو دنیا میں آنے والے ہیں تمہارے اوپر. نہیں, بچو اس عذاب سے. اپنے ماں باپ کو خوش رکھو, دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. ماں کھاتے ہوئے نظر, کھلاتے ہوئے نظر آتی ہے, پہناتے ہوئے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے رازق وہ ہے, مگر وہ کبھی ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھلانے نہیں آیا. رازق خدا ہے مگر وسیلہ رزق ماں ہے. کس نے کھلایا, کس نے پہنایا,
اور جو جو آپ کو ضرورت جیسی جیسی پڑتی رہی ویسے ویسے یہ ماں انتظام کرتی رہی آپ کے لیے. کیا یا نہیں کیا؟ اب سمجھیے معصوم کی حدیث. ایک احسان کرنے والا وہ ہے جو نظر آ رہا ہے، ایک احسان کرنے والا وہ ہے جو کبھی نظر نہیں آئے گا. تو خدا وہ احسان کرنے والا ہے جو کبھی نظر نہیں آئے گا، ماں وہ احسان کرنے والی ہے جو نظر آ رہی ہے. اب امام کا جملہ سنیے، جو بدبخت ان کا نہ ہو سکا جو نظر آ رہے ہیں، تو وہ اس خدا کا کیا ہوگا جو نظر بھی نہیں آئے گا. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. نہیں، میں یہ نہیں کہتا بیوی کے حقوق ادا کیجئے، اچھا کھلائیے، اچھا پہنائیے، بہترین سے اپنی استطاعت سے زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. نہ مارنا ہے نہ پیٹنا ہے، کوئی بات نہیں ہے. اچھے سے اچھا کھلاؤ، اچھے سے اچھا پہناؤ، لیکن اس کو کہے حد میں رہے. ہر ایک کی ایک حد ہے. اچھا، اگر جو ضد بیوی کر رہی ہے اگر وہی ضد ماں کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ اور ایک دھمکی کافی ہے اس کی، دودھ نہیں بخشوں گی اگر یہ نہ کیا. پھر بتائیے کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، بیوی کے حقوق بیوی کے ساتھ ہیں، ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے ساتھ ہیں. اور یہی دیکھ لیجئے آپ، کیا زہرا کی اور فاطمہ بنت اسد کی کبھی لڑائی ہوئی؟ بتائیے کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ جب عورت حقوق کے ساتھ چلتی ہے تو پھر اس کا گھرانہ ایسے ہی بنتا ہے جیسے علی کا. بس عزیزو، یہ تو بالکل مختصر سا جملہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دیا. لہذا اب تملیقہ جس نے سب کے کام سنے اور دروازہ بن گیا ان کے اچھے کیریکٹر کی وجہ سے، اب یہ چلنے کی کیفیت مجھے بتائیے کیا ہوگی؟ ایک آدمی 300 سال ایک آدمی یہاں سے 100 سال پہلے گیا دبئی سے اور شارجہ سے، اور 100 سال کے بعد آ کے دیکھے کتنا بدلا ہوا ہے. آپ ہندوستان پاکستان جائیے ذرا 40 سال میں، ارے سب بدل گیا. خود گاؤں بدل گیا، شہر تو شہر، آپ کو راستے بھی پتہ نہیں چلیں گے. اور 200 سال میں کوئی آدمی نظر ہی نہیں آئے گا. اب تو ہندوستان پاکستان میں تو 100 سال کے بعد جائیے تو کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو، سارے نئے نئے. اس لیے کہ 50 60 70 80 90 اور خوش نصیب ہے جو 100 سال تک جی جائے بیچارہ. ہاں، ورنہ اتنی زندگیاں، اتنی کم زندگی میں تو تبدیل ہو جاتا ہے. تو جو 309 سال کے بعد اٹھے ہوں کچھ بھی نہیں، جیسے ہی نکلا دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا. ارے یہ پیڑ یہاں نہیں تھے، یہ کہاں سے آئے؟ ایک دن میں ایک پیڑ اگ گیا. یہ تو آدمی میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں تھا اس گاؤں میں، یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ گھر تو یہاں تھا ہی نہیں، یہ اس طرح کی تو سڑکیں تھی نہیں. پریشان چلا جا رہا ہے بیچارہ. اب میں آپ کو ایک تصور کرانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر 300 سال کے بعد کسی پرانے شہر میں جائے تو اب وہ پرانا نہیں رہا ہے. 4 نسلیں گزر چکی ہیں، 4-5 نسلیں. تو اب جا کے دیکھے گا پریشان، کیا ہوا بھائی، کیا ہوا کیا ہوا. جب یہ گیا تو گھبراہٹ تو پہلے سے ہونے لگی. ایک رات میں اتنا بدل گیا، کیا ہو گیا یہ؟ اور مصیبت جب آ گئی جب اس نے کہا نان بھائی سے کہ بھائی مجھے روٹیاں دے دیجئے، انہوں نے کہا یہ تو زبان بھی بالکل الگ لگ رہی ہے. انشاءاللہ چونکہ وقت ہو گیا ہے، باقی موضوع کل آگے بڑھے گا یہاں سے، کہ دکان پر روٹیاں لینے کے لیے گیا تو وہ زبان سمجھانے میں پرابلم، اور وہ جو پیسہ لے کے چلا اب وہ پیسہ بھی نہیں چلتا وہاں. اور پکڑے گئے، تجھے خزانہ کہاں سے ملا؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو انشاءاللہ باقی موضوع کل یہاں سے آگے بڑھے گا کہ وہ اسے بیچارے کو پکڑ لیا گیا کہ تم کہاں سے لائے یہ زر و جواہرات. یہ پیسہ اس لیے کہ پہلے تو سونے کے سکے چلتے تھے اور اس پہ نام بھی کسی اور کا لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا باقی یہاں سے موضوع کل آگے بڑھے گا. تو عزیزو، من لم یشکر والدہ لم یشکر اللہ، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکا وہ اپنے خدا کا بھی نہیں ہو سکتا.
اسی طرح سب سوچیں، وہ جوان بھی سوچے، وہ ہماری ماں بہنیں بھی سوچیں، ہر آدمی کے حقوق اللہ نے الگ الگ معین کیے ہیں، تم ان کے حقوق، اسی طرح ماں اگر بیوی کو پریشان کروانے لگے تو اس کو بھی حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیچاری لائی گئی ہے، خدائی نہیں ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کے اور واجب حقوق ہیں آپ کی گردن کے اوپر، آپ کو کرنا ہی ہے، چونکہ اللہ نے واجب کیے تو واجب اسے کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب ہو، اسی لیے جب ایک جوان جاب کرنے نکلتا ہے تو جو نمازوں میں ثواب ہے وہی جاب میں ثواب ہے، اس لیے کہ وہ عبادت خدا کر رہا ہے۔ عزیزو، آج 17 سفر ہے اور بالکل گنے چنے دن رہ گئے مظلوم کربلا پہ ماتم کرنے کے لیے۔ اگلا سال آئے گا، کون جیے کون مرے، اس لیے کہ یہ ایام وہ ہیں کہ جن میں کبھی تمہید نہیں باندھتا ہوں مصائب کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پورا اشرا میرا سن رہے ہیں، میں مصائب میں تمہید نہیں باندھتا، اس لیے کہ اس میں تمہید کیا باندھے ہیں۔ اور اتنا سن لیجئے کہ زینب اسیر ہے، سکینہ پریشان ہے۔ عزیزو، روایت میں موجود ہے کہ حیوان کے منہ پہ نیزہ نہ مارنا، یہ ہے روایت میں، پشت پر نیزہ مار سکتے ہو لیکن حیوان کے بھی منہ پہ نہیں مارنا، لیکن جن کے منہ پہ تازیانے اور نیزے لگائے۔ عزیزو، بڑی عجیب و غریب روایت ہے، سکینہ کے ایسے تماچے مارے گئے کہ 4 برس کی بچی بے ہوش ہو کے گر گئی۔ بولا 3-4 برس کا بچہ کہیں بے ہوش ہوتا ہے؟ لیکن سکینہ کے ایسے تماچے لگے، سکینہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اسی لیے تو کہتی تھی چچا عباس، ارے جتنے لاڈ سے پالا تھا۔ اسی طرح سکینہ، اور اس کے بعد روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ 11 محرم کو کوفے کی طرف روانہ ہوا تو کہتے ہیں شہداء کے لاشوں کے پاس سے لایا گیا انہیں، کہیں اکبر کا لاشا پڑا ہے، کہیں اون محمد کے لاشے پڑے ہیں، کہیں قاسم کے ٹکڑے پڑے ہیں، اور بیبیاں دیکھ رہی ہیں اور دیکھ کے ماتم کر رہی ہیں۔ اسے ماحول میں جب سار ہو کے جا رہے ہیں تو زینب نے دیکھا سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا جا رہا ہے، سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا جا رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ زینب کہتے ہیں ہاتھ پسے پشت باندھے گئے، علی کی بیٹیوں کے ہاتھ پسے پشت باندھے گئے، زینب اس طرح بیٹھی ہے اور بیٹھ کے بھتیجے کا چہرہ دیکھ رہی ہے، اونٹ پر بیٹھی ہے زینب، ایک مرتبہ زبان سے تو کچھ نہ کہہ سکی، علی کی بیٹی نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا۔ جیسے ہی علی کی، ارے عزیزو، اگر عباس گھوڑے سے زمین پر بغیر ہاتھ کے آئے تو زینب بھی بغیر ہاتھوں کے زمین کربلا پہ آئی۔ سجاد ایک مرتبہ متوجہ ہو کے نیچے اترے، اے پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا میرے لال یہ بتا تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا؟ عزیزو 40 قریب آ گیا اس لیے پڑھ رہا ہوں، اے میرے لال تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ اے پھوپھی اماں آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے اپنے کشتہ نجیس کو دفن کر دیا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین کے اوپر پڑا ہے۔ پھوپھی اماں رونا اس بات کا ہے، ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو۔ اب زینب نے سمجھایا میرے لال ہم ہمیشہ غریب نہیں رہیں گے، تیرے بابا کا روزہ بنے گا، لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، کائنات کا ہجوم ہوگا۔ ارے آج اگر زینب دیکھتی ہوگی، اے سجاد ارے ذرا آ کے دیکھ تیرے بابا کا روزہ۔ اس کے بعد قافلہ کوفے کی طرف چلا، جیسے ہی کوفے کی طرف چلا تو روایت کہتی ہے کہ اونٹ آپس میں کچھ گفتگو کرنے لگے،
زینب نے سید سجاد سے پوچھا تم حجت خدا ہو، یہ تو بتاؤ یہ اونٹ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پھوپھی اماں، دیکھیں قیامت کا جملہ ہے، برداشت کیجئے گا۔ پھوپھی اماں یہ اونٹ آپس میں کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ چلنا، ہم پہ نبی کی نواسیاں سوار ہے۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، ارے میرے لال، ارے حیوانوں کو اتنا خیال، حیوانوں کو اتنا خیال، اور انسان ذرہ برابر کوئی خیال نہیں کر رہے ہیں، لہذا جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک سخت مصائب اور ہو گیا، کیا؟ سکینہ کو شمر نے زینب کی گود سے لے لیا، اور زینب کہتی ہے شمر ارے یہ بے باپ کی بچی ہے، اس کو مجھ سے الگ نہ کرو، یا مجھے دے دو یا رباب کو دے دو۔ عزیزو میں آج آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر کسی ماں کے سامنے اس کی بچی کو خوب مارا جائے، ارے رباب کتنی صابرہ ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی، کہتی ہے شمر مجھے دے دے، جب کسی کو نہ دیا شمر کہتا ہے نہیں اسے الگ اونٹ پہ بٹھاؤں گا۔ زینب کہتی ہے سکینہ سے بیٹھا نہیں جائے گا۔ بعضیزو سکینہ جب زیادہ رونے لگی، بے کجاوہ اونٹ تھے، روایت کہتی ہے شمر نے زنجیروں سے سکینہ کو اونٹ پہ باندھا، جیسے جیسے اونٹ چلا ارے سکینہ، جیسے جیسے اونٹ چلا سکینہ پریشان۔ عزیز و مختل کا لفظ ہے، پھر قافلہ چلا، چلتے چلتے ایک مرتبہ کوفے پہنچا۔ جیسے ہی کوفے پہنچا، سنیے، جیسے ہی کوفے پہنچا تو روایت کہتی ہے کہ ایک سر کے اوپر نظر پڑی، دارالعمارہ کی چھت پہ ایک سر لٹکا ہوا، سکینہ کی نظر پڑی، پھوپھی اماں کیا اس کو بھی میرے بابا کی طرح پانی نہیں دیا گیا؟ ارے اس کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہے۔ سید سجاد نے دیکھا، دیکھ کے ایک جملہ کہا اے پھوپھی اماں پہچانا نہیں کون ہے؟ کہا نہیں کون؟ کہا آپ کا بھائی مسلم ابن عقیل، مسلم کا نام سنا؟ زینب کہتی ہے بھیا، ارے جس کے تجھ جیسا بھائی ہو اس کی بہن بے مقنع چادر، ارے زینب کا سر نہیں اٹھتا، شہزادی تڑپ گئی، اے بابا، ارے جب شہزادی بن کے رہتی تھی، آج زینب پریشان ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ایام منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔ اپنا دہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور رو رو کے اپنے امام کو پکارنا ہے، لیکن 40 بالکل قریب ہے۔ پروردگار اس سال کا 40 ہمارے مولا کی قیادت میں ہو۔ کافی عرصہ ہو گیا غیر معصوم خطیبوں کو سنتے سنتے، غیر معصوم مرسی خان، لیکن اب تو وہ آئے، وہ خود مصائب بیان کرے کہ کیا کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن، بلند آواز سے، اللہم کل ولی کال حجت ابن الحسن صلواتک علیہ، بآواز بلند، لا آبائے فی ہذہ الساعہ وفی کل ولیٰ وحافظا وقائدا ودلیلا
حتی تسکنہو وتمتعہو فیہا ماتم حسین.